السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میں بھی یہاں خوش ہوں بہت، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ آج کون سا دن ہے بھلا؟ آج دن ہے جناب منڈے کا، اور یہ تاریخ کون سی ہے جی؟ آج 28 تاریخ ہے۔ شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے ہیں، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ڈنر شنر کر رہے ہیں، لنچ کر رہے ہیں، دوستوں کو منا رہے ہیں، روٹھوں کو منا رہے ہیں، نئےوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑی ایکٹیویٹی جاری ہوئی ہے۔ دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ذرا سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، عوام خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ اس حکومت سے بہت تنگ ہیں، بہت تنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی اور مسیحا نظر آئے۔ جب مسیحا نظر نہیں آتا تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی جناب وہ نواز شریف کو بلانے کی بات کرتے ہیں، کبھی شہباز شریف کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحب میدان میں آئیں۔ تو عوام اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں اصل میں۔ اچھا، نجات کیوں چاہتے ہیں؟ کسی کو عمران کی ذاتی دشمنی کسی کی تھوڑی ہے۔ عمران کو تو لوگ کرکٹر کے طور پہ جانتے تھے، اور ویسے تو عمران کی کوئی پہچان نہیں ہے نا، سیاسی کوئی سیاسی کوئی پالشڈ قسم کا سیاستدان تو نہیں ہے نا، وہ تو حادثاتی ہے، حادثاتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جو پہلے ہیرو کسی اور فیلڈ کا تھا وہ ڈاکٹر، اب وہ انجینئرنگ کا کام کر رہا ہے۔ اگر انجینئر تھا تو اب وہ وکیلوں والا کام کر رہا ہے۔ اس کو وہ تو حادثاتی ہے نا، اس کو تو ہم جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اس کو سیاستدان نہیں مانتے نہ ہے، اور اس نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اناڑی ہے۔ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ خدا کے لیے بچ جانا، کھلاڑی اور اناڑی کو پاکستان نہ دینا، ورنہ پاکستان کے وہ بخیے ادھیڑ دے گا، اور وہی ہوا ہے، یقین کرو وہی ہوا ہے۔ اچھا جی، اب یہ قائم کس طرح ہے؟ اس نے تو 6 مہینے میں چلا جانا تھا، اگر آ بھی گیا تھا تو جناب آپ کو پتہ ہے بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہے۔ اس کو بڑے تکے لگے ہوئے ہیں، نیچے سے تکے، سہارے۔ توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی، ویسے توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ عمران کہتا تھا یار یہ اسٹیبلشمنٹ والے اپنے کٹ پتلی کو لاتے ہیں تو مجھے کتنا برا لگے گا دوستو، جب میں کٹ پتلی بن جاؤں گا اور پتلا بن یہ کٹ پتلی نہیں، کٹ پتلا بنا ہے، بڑا بڑا، یس یس سر، یس سر، یس سر والا۔ اچھا جی، اب آئیں جی، بات کرتے ہیں شہباز شریف کا، تو ہو گیا وہ ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب نے آج دیکھیں کتنا گندا بیان دی ہے۔ یہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ جناب جنید صفدر کی شادی پہ وہاں پہ کچھ چند غنڈہ عناصر اور یہ لوگ کٹھے ہو گئے تھے، جن کو شرم نہیں آئی کہ کسی کا ذاتی فنکشن ہے تو ہم اس میں نہ کریں۔ تو یہ وہ خود نہیں گئے تھے یار، پارٹی کا ماحول ہی ایسا بن گیا ہے۔ عمران خان نے خود نواز شریف کے گھر جا کے اڈا پلاٹ پہ جلسہ کیا۔ اڈا پلاٹ کو جلسے کی جگہ ہے؟ بتائیں، نہ کوئی بڑا شہر ہے نہ کچھ۔ نواز شریف کے دروازے کے اوپر اس نے جلسہ کیا کہ میں جناب تانوں نہیں چھڈاں گا، ٹھیک ہے، مولا جٹ بن کے، مولا جٹ بن کے۔ اس کو پتہ تھا کہ میرے پیچھے بیساکھیاں ہیں، ورنہ تیری یہ جرت مسٹر عمران نیازی، تم وہی ہو نا جو 2 دیواریں پھلانگ کے 10-10 فٹ کی بھاگ گئے تھے جب آپ کو پولیس پکڑنے آئی تھی، اور اپنے بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہی ہو نا تم۔ تو تم اڈے پلاٹ پہ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ تمہیں پچھا ہے کہ میرے پیچھے تکے لگے ہوئے ہیں، مجھے تکے پیچھے سے لگ گئے ہیں، ہوں میں جتھے مرضی جاواں، ورنہ تم کوئی بہادر دلیر نہیں ہو۔ اچھا جی، فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب پہلے فیصلہ کرو کہ تم میں لیڈر کون ہے، مریم نواز لیڈر ہے یا نون لیگ کے لیڈر شہباز شریف ہے؟ اور یار تمہیں کیوں فکر ہے میرے بھائی فواد چودھری وکیل بھائی، تمہیں کیوں فکر ہے؟ وہ کر لیں گے۔ اچھا، مجھے پتہ لگ گیا اس کو فکر کیوں ہے، مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا، کیونکہ اس نے اب چھٹی پارٹی بدلنی نہیں ہے۔ فواد چودھری، واہ جی واہ، جو یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ میں نے مریم نواز کو ایسے کر کے سلام کرنا ہے،
یا میں نے شہباز شریف کو ایسے سلام کرنا ہے یا میں نے نواز شریف کو کرنا ہے؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں؟ اس لیے آج انہوں نے فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب نون لیگ والے پہلے طے کرو کہ تمہارا لیڈر کون ہے، کیونکہ سر اس نے کاسا لیسی کرنی ہوتی ہے نا، کاسا لیسی اسے کہتے ہیں نا، خوش آمد، تو آنا ہوتا ہے۔ ایک تو شیخ رشید، فواد چودھری، ماسی فردوس عاشق اوان، ابا مرے یا اماں مرے، انہوں نے چاول کھانے ہی کھانے نے، ابا مرے یا اماں، یعنی کہ جو بھی ہو السلام علیکم۔ اور ایک بندہ آیا کہندا یار اسی تے ہمیشہ ایکو پارٹی 'ਚ رہے ہاں، اے پارٹیاں نے جڑیاں بے وفا ہو جاندیاں نے۔ انہیں کہ تسی کیڑی پارٹی 'ਚ رہے ہو بھائی؟ کہندے حکومتی پارٹی۔ اتوں ہن اے بدل جاندے نے، میں کی کراں، میں تے ہمیشہ حکومتی پارٹی 'ਚ رہا۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ آج بات کر رہے ہیں، واہ جی واہ، وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ کس کھیت کی مولی ہے جناب، ٹھیک ہے نا، بولے وہ تو بولے لیکن پرون کی چھج تو بولے لیکن پرون کی بولے، اے پرون نے جنہوں نے جو پانی پاؤ نا سارا نکل جاندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ تنقید اس نے کی ہے، دوسری انہوں نے کی ہے کہ بے شک جی نواز شریف شادیاں بھگتائیں، شادیاں کھائیں، لیکن ہمارے پیسوں سے نہ کریں۔ اے فواد چودھری صاحب، پہلے وہ پیسے واپس کر جاؤ جو حامد خان نے کہا تھا کہ تم ادھر لاہور ہائی کورٹ میں، جب تمہارا چچا ادھر چیف جسٹس بنا ہوا تھا اور تم نے سارے کلائنٹوں کے پیسے ہضم کیے ہوئے ہیں، پہلے وہ تم تو واپس کرو، وہ تم نے پہلے کے کھائے ہوئے ہیں۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ یہ جناب یہ شادی کا خرچہ جو ہے نا وہ حکومت کے پیسوں سے ہوا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایسے لوگ ہیں سر، یہ ایسے لوگ ہیں، کہہ رہے جی کہ شادیاں کرو نواز شریف لیکن ساڑھے پیسہ نہ کرو۔ تیرے کیڑے پیسے بھائی؟ تیرے پیسے تو ویسے بھی ہوں بھی تو نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو کلائنٹوں کے لیے ہوئے ہیں پیسے۔ اور پھر جناب وہ زرداری وغیرہ کے اوپر یکدم وہ وار کر رہا ہے کہ جناب تم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یہ سر جی ان کی پالیٹکس یہی ہے کہ اگلے کو ڈراؤ، دھمکاؤ، ایف آئی آریں کراؤ، پرچے کراؤ، اور کوئی ان میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 2-4 مہینے کے لیے پریشان، پھر اس کو عدالتیں چھوڑ رہی ہیں جی، شہباز شریف بھی بری، یہ مریم نواز بھی، یہ جناب شاہد خاقان عباسی بھی، مفتاح اسماعیل بھی، یہ سارے ایسے، سعد رفیق بھی، سلمان رفیق بھی، خواجہ آصف بھی، سب دیکھ لیں، سب باہر آ گئے، سب باہر آ گئے ہیں نا۔ تو فواد چودھری نے آج یہ جو بیان دیا ہے نا کہ نواز شریف تم شادیاں کھاؤ لیکن ساڑھے مال تے عیش نہ کرو، یہ قابل مذمت بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب مریم نواز لیڈر ہے یا شہباز لیڈر ہے، مجھے بتاؤ، آپ تو سن لو فواد چودھری صاحب، لیڈر نون لیگ کا ایک ہی ہے اور وہ ہے نواز شریف۔ جاؤ جا کے نواز شریف کے پاؤں پکڑو نہیں بلکہ دھو جا کے پاؤں، دھونے پڑیں گے آپ کو۔ نواز شریف کی شیخ رشید منتیں کرتا رہا ہے کہ مینوں دوبارہ مسلم لیگ نون وچ لے جاؤ، خدا دا واسطہ لے جاؤ۔ نواز شریف نے کہا جی اس شخص کو نہیں لانا جو اتنا بے دید ہو جائے۔ بے دید کی بھی قسمیں ہیں نا، کوئی بے دید ہوتا ہے تو آ کے خاموش ہو جاتا ہے جی، بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے جی۔ کوئی کہتا ہے کہ آگے بڑھ کے وہ جو ان کے آگے تھا، جو مسلم امہ کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے، پوری امت کا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ بیکار ہے اور یہ نواز شریف ایسے ہے اور ویسے ہے۔ تو شیخ رشید کو نواز شریف نے کہا اس کو نہیں لینا میں نے، ٹھیک ہے، جو تھوڑے بہت گناہ گار ہیں وہ آ جائیں، توبہ طائب ہو گئے آ جائیں، اس کو میں نے نہیں لینا۔ فواد چودھری تم بھی جتنی مرضی خوش آمدیں کرو نا، لکھوا لو، 4-5 بندے ہیں، لکھوا لو، ان کو نون لیگ نہیں لے گی، نہ نون لیگ کو لینا چاہیے۔ ابھی اگلی حکومت انشاءاللہ نون لیگ کی آ رہی ہے، شیخ رشید کو نہیں لیں گے، فواد چودھری کو نہیں لیں گے، فردوس عاشق اوان کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی کوئی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں دوستو، آپ بتا دو اور کس کو نہیں لینا۔ تو یہ جناب فواد چودھری کی ہم بیان کی مذمت کرتے ہیں،
اور شہباز شریف کراچی میں بہت زیادہ جناب کام کر رہا ہے، اور اس کی جو تازہ ترین ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔